الرحمن الرحیم دروس و عبر غزوہ بنی مصطلق کا ذکر ہو گیا۔ غزوہ بنی مصطلق، اس کو غزوہ مریسیع بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ بنو مصطلق اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس قبیلے کے خلاف یہ غزوہ پیش آیا، قبیلے کا نام بنو مصطلق تھا، اور جس علاقے میں پیش آیا علاقے کا نام مریسیع تھا، کنواں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ بنو مصطلق کے لوگ مسلسل تیاریوں میں مصروف ہے، آپ صحابہ کے خلاف، اسلام کے خلاف مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ پہلے تحقیق فرماتے تھے۔ آپ نے حضرت بریدہ ابن حصیب اسلمی کو روانہ فرمایا معلومات کے لیے۔ دیکھیں نام لکھا ہے میں نے، شاید ادھر نام ہوگا، یہ رہا۔ حضرت بریدہ ابن حصیب اسلمی کو روانہ فرمایا کہ جائیں معلومات کرے کہ یہ خبر پکی ہے یا کچی ہے۔ انہوں نے معلومات کیا کہ اطلاع دی کہ بالکل سچی خبر ہے اور وہ تیاریوں میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا، ان کے ذمے سارے ذمہ داری لگا دی، اور 1000 صحابہ کو لے کر کے بنو مصطلق کی طرف چلے، اور وہاں جا کے اچانک جب دیکھا وہ تیاریوں میں مصروف تھے، ان پر حملہ کر دیا۔ ان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ 5000 بکریاں، 2000 اونٹ، 200 گھرانے، یہ تقریباً اتنے لوگ گرفتار ہو گئے سب۔ باقی تفصیل ہم نے الحمدللہ آپ کے سامنے بیان کر دی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بنی مصطلق کے قبیلے بنو مصطلق کے سردار تھے، حارث ابن ابی ذرار ان کی بیٹی تھی، وہ بھی گرفتار ہوئی۔ حضرت ثابت ابن قیس کے حصے میں مال غنیمت میں آئی، انہوں نے ان کو مکاتبہ بنایا۔ مکاتبہ کا مطلب سمجھ گئے نا، کہ مجھے اتنے پیسے دے کہ میری طرف سے آزاد ہو۔ انہوں نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ نے ان کو آزاد کر کے اور ان کو پیشکش کی کہ اگر ان سے نکاح فرما لیا، ان کو آزاد آپ کے اس میں آ گئی تو نکاح فرما لیا۔ پھر اس کے بعد ان کے والد حارث ابن ابی ذرار آزاد کرنے کے لیے کئی اونٹ لے کر آئے تھے، لیکن حضرت جویریہ نے منع فرما دیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو یہ تمام غزوے کا ذکر ہو گیا۔ اب اس حوالے سے اس میں اور واقعات پیش آئے تھے۔ قومیت کے نام پر سازش کی گئی، مطلب ایک جھگڑا ہو گیا ایک مہاجر اور ایک انصاری میں، اس کو منافقین نے بہت زیادہ پروپیگنڈا بنایا، اس پہ شور کیا، اور اس کا ذکر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد واقعہ عفق کا ذکر ہو گیا۔ دوران سفر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزام لگا دیا۔ 1 مہینے تک یہ پروپیگنڈا چلتا رہا۔ یہ 16 آیتیں اللہ نے قرآن کریم کی نازل فرمائی سورہ نور کی، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکی اور برات اللہ تعالی نے بیان فرمائی۔ یہ سب کچھ ذکر ہوا، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا۔ اب دیکھیں دروس و عبر ہے، دروس و عبر، یہ جو واقعہ گزرا بنو مصطلق کا، اس میں کیا پیغام اور کیا سبق ہے؟ کچھ باتیں ہیں اس میں، ایک بات ذرا تھوڑی سی مختلف ہے، وہ مناسبت نہیں رکھتی، لیکن ہے بہت اہم بات، ایک علمی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر دروس و عبر میں عنوان ہے مال غنیمت کی تقسیم۔ مال غنیمت کی تقسیم۔ اب دیکھیں یہاں لکھ مال غنیمت کی تقسیم کی مشروعیت۔ مال غنیمت کی تقسیم کی مشروعیت، یہ عنوان ٹھیک نہیں ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کی مشروعیت غزوہ بدر کے بعد ہوئی تھی۔ غزوہ بدر میں معرکہ پیش آیا
معرکہ پیش آنے کے بعد پھر سورہ انفال نازل ہوئی، مال غنیمت کی پوری تفسیر اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دی۔ شروع میں بھی مال غنیمت کا ذکر فرمایا، اور پھر آگے جا کر کے 10ویں پارے کے ابتدا میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور اس میں سے ایک حصہ خمس، ان کا 5 حصے بن گئے تو 5واں حصہ خمس ہو گیا نا، خمس 5ویں حصے کو بیت المال میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اس میں ہے، آپ کے خاندان کا حصہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں پر زکوٰۃ کو منع فرمایا تھا، تو مال غنیمت میں باقاعدہ ان کو لیے حصہ رکھا کہ اس مناسبت سے بیت المال میں غریبوں پہ تقسیم کیا جائے گا، وہاں سے اس کا ذکر ہے۔ تو مال غنیمت کی تقسیم کی مشروعیت کا حکم آیا تھا غزوہ بدر کے بعد۔ بنو مصطلق تو سن 5 ہجری میں پیش آیا، تو عنوان یوں نہیں لکھنا چاہیے، یہ جو لکھا ہے مال غنیمت کی تقسیم کی مشروعیت کاٹ دو، کیا عنوان بچے گا آپ کے پاس؟ مال غنیمت کی تقسیم۔ بس مال غنیمت ہاتھ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، کس موقع پر کہاں اس مال غنیمت کو صحابہ میں تقسیم فرما دیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ اب دیکھیں آگے باقی تفصیل بتا رہے ہیں۔ ایک ہے سلب اور ایک ہے خمس، 2 قسم کے الفاظ آ رہے ہیں، دیکھیں دونوں بالکل شروع میں۔ ایک ہے سلب، سین لام با، اور ایک ہے خمس، دونوں ایک حدیث کا لفظ ہے اور ایک قرآن کا ہے۔ وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اور سلب من قتل قتیلا فلہ سلبہ، جس نے کسی کو قتل کر دیا میدان جنگ کے اندر دشمن کو، تو اس کا جو مال ہے وہ اس کے لیے سلب، چھینا ہوا مال۔ سلب کے معنی چھینا ہوا مال، وہ کس کے لیے؟ اگر حاکم وقت، کمانڈر ہے، جو حاکم ہے، ذمہ دار ہے، امیر ہے، وہ یہ اعلان کر دے کہ بھائی جس نے جس کو قتل کیا اور مال غنیمت کی تقسیم سے قبل اپنے مقتول کا مال لے لیا وہ اس کا ہے، اگر اعلان کر دے، مناسب سمجھے نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے ہم نے نکالے ہیں، تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ من قتل قتیلا لہو علیہ بینۃ فلہ سلبہ، پوری حدیث اس طرح ہے، من قتل قتیلا لہو علیہ بینۃ فلہ سلبہ، بخاری شریف میں حدیث نمبر 4321، 3142، 7170، 2100، یہ صرف بخاری میں آیا، مسلم میں الگ ہے، ترمذی میں الگ ہے، ابو داؤد۔ تو یہ حدیث ہے، اس نے کسی کو قتل کر دیا اور بادشاہ نے، مطلب جو امیر ہے، کمانڈر ہے، جنگ کا ذمہ دار ہے، کوئی بھی، 2 قسم کے لوگ ہوتے، ایک ہے حاکم وقت جو امیر المؤمنین ہے، امیر ہے مسلمانوں کا، اور ایک ہے میدان جنگ کا کمانڈر ہے جس کے ہاتھ میں کمانڈ ہے، اس کو بھی اختیار ہوتے وہ اعلان کر دے۔ اگر اس نے یہ اعلان کر دیا کہ مقتول کا مال قاتل کے لیے ہے، جو اس کو قتل کر دے میدان جہاد میں مل سکتا ہے اس کو، تو ایک تو سلب ہے اس صورت میں، اور ایک صورت یہ ہے خمس۔ خمس کو مجاہدین میں تقسیم کی، مطلب مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا، 5واں حصہ کہا جائے گا بیت المال۔ سلب اور خمس، سلب اور مال خمس یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ مستثنا کر کے بقیہ مال غنیمت مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، لیکن ہر جگہ نہیں۔ سلب تب ہے کہ اعلان ہو جائے۔ آپ کتاب یہاں رکھ کے جاتے ہو الماری میں، ادھر آئے تشریف لائیں ذرا، کتاب گھر رکھتے ہو یہاں رکھتے ہو؟
کتنے بجے؟ مدرسے کے بعد. اچھا، جو مغرب کے بعد. تو پھر اس کے بعد کہاں چلے گئے؟ مدرسے کے بعد گھر گیا تھا کھانا کھانے کا. عشاء کی نماز نہیں پڑھی؟ سلب اور خمس مال غنیمت کا 5واں حصہ مستثنا کر کے بقیہ مال غنیمت مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. سلب سے مراد وہ سامان جو مقتول کے ساتھ ہو، مثلا ہتھیار وغیرہ. قتل کرنے والے کے لیے اسے لینا جائز ہے جب امام شروع سے یہ طے کر دے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر غزوہ حنین کے موقع پر سن 8 ہجری میں غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد یہ اعلان کیا تھا، من قتل قتیلا فلہ سلب، جو شخص جنگ میں کسی کو قتل کرے تو مقتول کا سامان اس کا ہے. اور خمس ان لوگوں کو ملے گا جن کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے. یہ 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے. پارہ نمبر 10 ہے نا، جب کھولیں گے تو پہلی آیت ہے سورہ انفال. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. وَاعْلَمُوا، جان لو، انما غنمتم من شیء، جو چیز تم نے غنیمت کے طور پر حاصل کی ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ، پس بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، اور مسکینوں کے لیے اور مسافر کے لیے ہے. یعنی بیت المال میں رکھا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں حصہ ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے صفی. مال غنیمت میں باقاعدہ حصہ ملتا تھا آپ کو. مال غنیمت کا مال سب سے زیادہ پاکیزہ مال ہے، حلال، سب سے زیادہ حلال مال نمبر 1 مال غنیمت ہے، پھر مال تجارت وغیرہ محنت ہے. تو یہ ہے. چنانچہ بقیہ 4 حصے اصول کے مطابق مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے. یہ حکم اموال منقولہ کا ہے. یہ کے زائد ہے، کے لائن کے آخر میں کے زائد ہے، اس کو مٹا دو. چنانچہ بقیہ 4 حصے اصول کے مطابق مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے. یہ حکم اموال منقولہ کا ہے، جبکہ اموال غیر منقولہ کا حکم وہی ہے جو پہلے گزر چکا. اموال منقولہ سے مراد وہ مال ہے جس کو منتقل کیا جا سکتا ہے. ہتھیار ہے، سواریاں ہیں، باقی سامان ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کو جن کو آگے پیچھے منتقل کیا جا سکتا ہے اس کا تو اصول یہ ہے 5 حصے بنا کر کے مجاہدین میں ان کو تقسیم کر دیا جائے گا. باقی اموال غیر منقولہ کا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کو اصول کے مطابق وقف کیا جائے گا. زمین قبضہ ہو گئی، علاقہ قبضہ ہو گیا، کوئی چیز، اب اس کو آپ کہیں شفٹ نہیں کر سکتے، منتقل تو نہیں کر سکتے نا، تو اس کا طریقہ ہے اس کو وقف کیا جائے گا اور اس کا منافع مسلمانوں میں تقسیم ہوگا. جو بھی شکل بنے گی اس کی، بیت المال کا حصہ ہے، اس سے جو منافع ملے گا بیت المال جائے گا، بیت المال سے وہ تقسیم ہوگا. یہ ایک عنوان مکمل ہو گیا، مال غنیمت کی تقسیم. یہ جو دوسرا عنوان ہے اس کا واقعے سے بظاہر کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے، لیکن تعلق ہے، گہرا تعلق ہے. اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. میں نے محمد الطاف صاحب کو فون کیا، بڑی اس سے ہماری بات ہوئی، میں نے کہا یہ عنوان کیوں رکھا ہے، کوئی جوڑ نہیں بتایا، لیکن بہت بڑا فقہی علمی معلوماتی مضمون ہے، بہترین مضمون ہے، لیکن مضمون کے ساتھ مناسبت بظاہر نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کافی لوگ گرفتار ہو گئے تھے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جب گرفتار ہوئی، ان کا نام کیا تھا؟
برہ نام تھا نا، غزوہ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی، جب گرفتار ہوئی تو نام برہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آزاد کرایا تو ان کا نام جویریہ رکھا، ان سے نکاح فرما دیا، نکاح فرمایا۔ تو اسی طریقے سے اور بھی وہ خواتین تھیں، تو اس موقع پر شاید یہ معاملہ پیش آیا ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن بہرحال عنوان ہے تھوڑا سا علمی عنوان ہے، فقہی، کیونکہ کتاب کا حصہ ہمارا تو یہ اصول ہے کہ الف سے جب آغاز کر لیتے ہیں، آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، انقلاب برپا ہو جائے، ہم کبھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ پوری کتاب پڑھاتے ہیں، مشکل سے مشکل مضمون ہو، کبھی کبھی ایسا بھی کہ ایک مضمون کو کئی دن ہم نے چلایا، اس کے لیے باہر سے تیاریاں کیے، احادیث کی تخریج کی ضرورت پڑی، احادیث لا کے آپ کے سامنے پیش کر دی، قرآن کی آیتوں کی ضرورت پڑی، کسی واقعے کی تفصیل کی ضرورت پڑی، کچھ بھی ہم نے الحمدللہ اس کو کیا ہے کبھی۔ اور چھٹی ہم کرتے نہیں ہیں، 10 محرم ہو، 12 ربیع الاول ہو، سرکاری چھٹیاں ہوں، کچھ بھی ہو، چھٹی ہمارے یہاں نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ اصول مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کی، چھٹی کیوں کریں گے یار، چھٹی تو مجبوری میں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک عنوان ہے، بڑا اہم عنوان ہے، کیا مناسبت ہے، لیکن بہرحال دیکھیں، وقت جماع عزل کا حکم۔ عزل کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں نیچے لکھا ہے عزل کہتے ہیں دوران جماع انزال کرنے سے پہلے الگ ہونا، یعنی باہر انزال کرنا۔ ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، اس غزوے سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب اس غزوے میں یہ واقعات پیش آئے ہیں کسی موقع پر، اب میں نے 1-2 کتابیں دیکھی، وہاں مجھے نہیں ملا، ہم اس کے پیچھے پڑھے میں اس کو تفصیل سے نکالیں گے، لکھا ہے بہرحال، لیکن معلوم مضمون بڑا اہم ہے۔ کراہتی تنزیہی کے ساتھ جواز معلوم ہوتا ہے، کراہت ایک ہی کراہتی، ایک ہے مکروہ تحریمی، ایک ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنظیمی کا مطلب بہتر نہیں ہے۔ علماء نے اس مسئلے کی وضاحت کیوں کی ہے؟ علماء نے، فقہاء نے، بلا عذر، بغیر کسی عذر کے عزل کرنا ناپسندیدہ مکروہ ہے، البتہ اگر عذر ہو، یہ بریکٹ کو ہٹا دو، مضمون کو ملا دو، البتہ اگر عذر ہو تو آزاد بیوی کی اجازت سے عزل کرنا بلا کراہت جائز ہوگا، اور بعض حالات میں بیوی کی اجازت کے بغیر بھی اس کی گنجائش ہے۔ چند اعذار کس کی جمع ہے؟ عذر کی۔ چند عذر ذیل میں لکھے جاتے ہیں جن کی موجودگی میں عزل بلا کراہت جائز ہے۔ نمبر 1، عورت اتنی کمزور ہو کہ حمل کا بوجھ اٹھانے کی استطاعت اس میں نہ ہو، یہ ہوتا ہے، عورتوں کے مسائل ہے۔ نمبر 2، حمل اور درد ذہ کی تکلیف جھیلنے کی سکت نہ ہو، حمل ہوگا پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، درد ذہ ہے، اس کی برداشت کرنے کی سکت نہ ہو، یا بچے کی ولادت کے بعد شدید کمزوری اور نقاہت لاحق ہونے کا اندیشہ ہو عورت کو، کہ اگر بچہ ہو گیا تو اس کے بعد میری صحت قائم نہیں رہے گی، یہ چیزیں ہیں ڈاکٹر نے بتایا یا خود اپنے بارے میں پتہ ہو، تو ان صورتوں میں عزل جائز ہے۔ مطلب یہ بچے پیدا نہ ہو، عزل اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 بچوں کے درمیان اس غرض سے مناسب وقفے کے لیے کہ بچے کو ماں کی صحیح نگہداشت مل سکے اور دوسرے بچے کا حمل ٹھہرنے کی وجہ سے پہلے بچے کے لیے ماں کا دودھ مضر اور نقصان دہ نہ بنے، اتنا وقفہ رکھیں کہ جو پہلا بچہ ہے اس کو صحیح طریقے سے دودھ ملے، اس کی صحت خراب نہ ہو، اور عورت کو بھی موقع ملے تاکہ بچے کا خیال رکھے۔ یہ میاں بیوی کے معاملات مسائل ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے پہلا اور سب سے قریب تر رشتہ انسانوں میں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کا رشتہ پہلا انسانی رشتہ میاں بیوی ہے،
اور پھر قرآن کریم نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند ہے، وہ ایک دوسرے کے معاملات کو جتنا بہتر جانتے ہیں۔ مجبوری ہے شرعی، بالکل اسلام نے 10 راستے دیے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ دیکھیں مثال کے تو 2 بچوں کے درمیان اس غرض سے مناسب وقفے کے لیے کہ بچے کو ماں کی صحیح نگہداشت مل سکے اور دوسرے بچے کا حمل ٹھہرنے کی وجہ سے پہلے بچے کے لیے ماں کا دودھ مضر اور نقصان دہ نہ بنے۔ نمبر 3، یہ نمبر 2 لکھا ہے، نمبر 3 ہے عورت بد اخلاق اور سخت مزاج ہو اور خاوند اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہو، اندیشہ ہو کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کی بد اخلاقی میں مزید اضافہ ہو جائے گا، ایسی صورت میں بلا کراہت عزل جائز ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت مشکل سے چل رہا ہے اور پتہ ہے دن گن رہے ہیں کہ کب تک ہمارا یہ گھر چلتا ہے اور کب جا کے ٹوٹتا ہے۔ ایسے رشتے بھی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے نہیں ہیں، میں نے تو ایسے کیسز کو بہت زیادہ سنتا ہوں نا، زندگی گزر گئی معاملات میں، تو بہت عجیب عجیب لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں۔ ابھی میرے پاس 3 مسئلے تازہ چل رہے ہیں، 3 مسئلے ہیں 3 گھرانوں کے، اس میں یہ تقریباً اس سے منسلک ہے سارے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر پتہ ہے کہ نہیں، اب بچہ پیدا ہو گیا، اب عورت نے جا کے کورٹ میں پہنچ گئی خلع لے لی، بچے کو لے کے وہ بھاگنا چاہتی ہے ملک سے باہر۔ اب ہوتا کیا، اتنی بلیک میلنگ ہوتی ہے کورٹ کے تھرو، کورٹ میں درخواست دے دی کہ بچہ، تو ظاہر بات ہے شریعت میں بھی بچہ ماں کو دے سکتے شروع میں، اور کورٹ کا بھی وہی ہے۔ اب بچہ اس کے پاس ہے، اپنی مرضی کا خرچہ لیتی ہے، وہ بلیک میل کرتی ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مرد کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، جس کی بھی ہو، لیکن عام طور پر کورٹ میں دیکھیں عورت ہی جاتی ہے خلع لینے کے لیے، ورنہ اگر آپس کے اتفاق سے محبت کے ساتھ مسئلہ ختم ہو، حل ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ رشتے زبردستی نہیں نبھائے جاتے، رشتے تو ہوتے محبت کے ساتھ، جب نہیں چلتے محبت کے ساتھ مل کے ختم کر لو، بالکل بیٹھو، عورت خلع کا مطالبہ کرتے اس کو خلع دے دو، مرد نہیں رکھنا چاہتے بہتر طریقے سے طلاق دے دو، تو اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن یہ جو بلیک میلنگ ہوتی ہے بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، تو یہ صورت بھی آ جاتی ہے۔ اگر پتہ ہے کہ میاں بیوی کو ہمارا رشتہ چلے گا نہیں اور کسی بھی وقت طلاق، تو پھر بچے پیدا کرنے کا بہت نقصان ہوتا ہے، بہت مشکلات پیش آتی ہیں، اس حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے، عزل کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، اسی طرح طویل سفر میں ہو، میاں بیوی ایک لمبا سفر ہے، کبھی ہو نا، پہلے زمانے میں تو لمبے سفر ہوتے تھے، یا پھر یا دارالحرب میں ہونے کی وجہ سے ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کا ماحول انتہائی خطرناک، میں خود بہت سارے مسائل سن چکا ہوں۔ لندن سے مجھے فون آیا خاتون کا، میری 2 بیٹیاں ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے یا طلاق ہو گئی تھی واللہ عالم، بچیاں نکلتی ہے 24 گھنٹے 48 دن گزر جاتے ہیں، میں بیمار گھر میں پڑی ہوں، کوئی میرا پوچھنے والا نہیں ہے، میں ان سے کہتی ہوں بیٹیوں گھر میں بیٹھا کرو، رات کا ٹائم ہوتا ہے، میں بیمار ہوں، وہ اتنی بدتمیزی کرتی ہے مجھ سے، کیا کہ انگریزوں کے ساتھ گھومتی رہتی ہے۔ یہ معاملات آ جاتے ہیں جب ماحول مل جاتا ہے نا، ماحول غلط ہو تو پھر تو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ بھی ماحول ہو گیا، مخلوط ادارے ہیں جہاں کام ہوتا ہے، یا یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہے، یہ تو بہت تعلیم کم ہے اور تعیش زیادہ ہے، بیڑا غرق کر دیا مسلمانوں کو انگریز نے۔ وہ قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہیں سوجی۔ یہ چیزیں تو آتی ہیں نا، ہم تو دیکھ رہے بھائی۔ اسی طرح طویل سفر ہو یا دارالحرب میں ہونے کی وجہ سے بچے کے جانی یا ایمانی نقصان کا اندیشہ ہو کہ اگر ہمارے بچے یہاں ہوں گے ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے، یا اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے نا، تو اس صورت میں بھی عزل جائز ہے۔ اچھا، یورپ میں باہر معاشرے میں کیا ہوتا ہے
ماں بیچاری بچوں کو پالتی ہے، چھوٹے ہوتے بڑا کر دیتی، جیسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ٹھک کر کے پہلے ماں کو لات مارتے ہیں، اور بیوی جو ہے شوہر کو لات مارتی ہے۔ فون کرو پولیس آ جائے گی، باہر دروازے پہ شوہر کو پکڑ کے باندھ رہی گی، ختم۔ یہ وہاں کا ماحول ہے۔ مذکورہ صورتوں میں عزل کرنے کا ایسا طریقہ اور تدبیر اختیار کرنا درست ہے کہ جس سے وقتی طور پر حمل روکا جا سکے، اس طور پر کہ جب چاہے دوبارہ توالد و تناسل کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتا ہو۔ باقی آپریشن کر کے بچہ دانی نکلوانا یا نسبندی کروانا یا کوئی ایسا طریقہ اپنانا جس سے توالد و تناسل بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ وقفہ رکھیں، مناسب وقفہ رکھیں، اپنی مجبوری ضرورت کو خود سمجھیں، اس حساب سے چلیں۔ کتنے مرتبہ ہمارے دارالفتاؤں میں ہمارے پاس مسائل آئے ہیں، بچے کی کمزوری کو دیکھا، والدہ کی کمزوری کو دیکھا، وہ جو حالات ہم نے دیکھے، اتنی ڈانٹ ہم نے پلائی۔ جاہل لوگوں کم از کم اتنا دیکھنا چاہیے، خود اپنی بیوی کی صحت کو دیکھو، بچوں کے اپنے گھر کے ماحول کو دیکھو، اپنی مجبوری و ضرورت کو خود دیکھنا چاہیے۔ یہ تو ہم خود بتاتے ہیں، آدمی کو خود سمجھ جانا چاہیے۔ اسی طرح تحدیدی نسل کا بھی یہی حکم ہے۔ تحدیدی نسل کو روکنا کیا ہو گیا؟ یہی ہو گیا نا۔ تحدیدی نسل کا یہی حکم ہے کہ میاں بیوی کسی خاص جائز مصلحت کی خاطر مناسب مانع حمل کی تدبیر کر سکتے ہیں۔ مانع حمل یعنی ایسی تدبیر کر سکتے ہیں کہ حمل رک جائے، لیکن یاد رہے یہ حکم زوجین کی باہمی رضامندی کا ہے، نہ کہ کسی خارجی دباؤ کا۔ فقہا کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ بسا اوقات کوئی کام متعلق فرد کے لیے انفرادی طور پر تو جائز ہو سکتا ہے، مگر اسے قانون بنا کر بالعموم سب پر نافذ کرنا اور اس کے لیے حکومتی وسائل استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، تعلیم دو، تربیت دو، اپنی مجبوریوں کو خود سمجھے۔ یہ تھوڑی یہ قانون بنا دیے ایسے ہی انگریز کا، تو نظام معاشرت بیڑا غرق ہے ان کا، اور ہمارے معاشرے کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اسقاط حمل کا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے حمل کو روکنا تاکہ بچہ پیدا نہ ہو، چاہے اس کے لیے عزل ہو چاہے اس کے لیے مناسب جو بھی تدبیر ہو مل کے کرے۔ ایک ہے اسقاط حمل، ماں کے عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ضائع کرنا چاہتے ہیں، جائز ہے؟ یعنی انتہائی مجبوری ہو، بالکل کوئی عورت کی صحت کو جان کا خطرہ ہے، بچہ کوئی اور مسئلہ ہے جو مطلب ہوتا ہے شرعی، تو اس صورت کے اندر اگر 4 مہینے سے پہلے ہو اور انتہائی کوئی مجبوری ہو، مسلمان ڈاکٹر ہو سنجیدہ وہ بولے کوئی ایسے حالات ہو، تو 4 مہینے سے، اس لیے کہ 4 مہینے میں بچے میں روح آ جاتی ہے، اس سے پہلے اس کو ختم کر، انتہائی کوئی مجبوری ہو اور کوئی راستہ نہیں ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد کسی صورت میں جائز نہیں ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہے، کہتے ہیں اگر حمل سے جان کو خطرہ ہے یا کسی شدید مضرت کا اندیشہ ہو یا حمل سے عورتوں کا دودھ بند ہو جائے، اس سے پہلے بچے کو نقصان ہو، کوئی تجربہ کار مستند مسلمان ڈاکٹر اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس جیسے اعذار کی بنا پر حمل بھی روک پڑ جانے سے پہلے جس کی مدت تقریباً 4 ماہ ہے اسے ساقط کرنے کی گنجائش ہوگی، اور 4 ماہ کے بعد کسی صورت میں اسقاط حمل جائز نہیں ہے، اور شدید عذر نہ ہو تو پھر حمل کو ساقط کرنا کسی بھی وقت جائز نہیں بلکہ بڑا گناہ ہے۔ یہ عنوان آ تو گیا، ہم نے پڑھا لی، لیکن بہرحال تھوڑا سا ہمارے مضمون سے ہٹ کرے، لیکن کتاب کا حصہ ہے۔